अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। गुलदस्ते सीरत में तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तक़बाल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का तज़किरा चल रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान वाले घाटी से मक्का पहुंच गए अपने घरों में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावती काम में मसरूफ़ हो गए। सीरत की किताबों में हमें कई ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनसे मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिल थे, इंसाफ पसंद थे। आप जुल्म को गवारा नहीं करते थे, और जब कभी मज़लूम ने आपसे मदद चाही तो आपने बराबर उसकी मदद की। सीरत की किताबों में हमें ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे। अभी आप मक्का में ही हैं और जुल्म व सितम सह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मज़लूम की मदद करते हुए नज़र आएंगे। अराशी नाम की एक बस्ती, उसका एक शख्स मक्का आया ऊंट लेकर, बाज़ार में ऊंट बेच रहा है। अबू जहल को उसके ऊंट पसंद आए और उसने ऊंट खरीद लिए, लेकिन कीमत अदा नहीं किया और कीमत अदा करने से इनकार करने लगा। वो शख्स मक्का का नहीं था, अजनबी था। बड़ा परेशान हुआ और लोगों से मदद तलब करता हुआ फिर रहा है। काबतुल्लाह पहुंचा, कुरैश के सरदार मौजूद है और हर एक से फरियाद कर रहा है, अपनी परेशानी सुना रहा है कि अबू जहल ने मुझ पर जुल्म किया है, मेरे ऊंट ले लिए और कीमत अदा नहीं कर रहा है। तुम में से कोई नेक इंसान है जो उससे मुझे मेरे ऊंटों की कीमत दिलाए। लोगों ने उसकी बात पर तवज्जो नहीं दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के एक कोने में बैठे हुए थे। आपकी जानिब मुशरिकीन ने इशारा किया और कहा कि तुम्हें तुम्हारा हक ये शख्स दिला सकता है। तो वो आराशी का आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और आपको पूरी बात बताई। आप फौरी उठ खड़े होते हैं और उस शख्स को लेकर अबू जहल के घर चलते हैं। जब आप अबू जहल के घर की तरफ रवाना हुए तो मुशरिकीन ने भी अपना एक आदमी रवाना किया, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस शख्स को इसलिए भेजे थे कि आपका मजाक उड़ाया जाए। उनके ख्याल के मुताबिक आप उसे उसका हक नहीं दिला पाएंगे और अबू जहल आपकी तौहीन करेगा, इससे उस मुसाफिर का भी मजाक होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मजाक होगा और तौहीन होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल के घर पहुंचते हैं और दस्तक देते हैं। अबू जहल पूछता है कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ, बाहर आओ। जब जैसे बाहर आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो शदीद खौफ में मुब्तला था। आपने उससे कहा कि इस शख्स के ऊँटों की कीमत अदा करो। तो उसने कहा कि यहीं रुकिए, मैं अभी इसकी कीमत अदा करता हूँ। अंदर गया और ऊँटों की कीमत लाकर हवाले कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा कि ये तुम्हारा हक है, अब तुम जा सकते हो। जब वो शख्स अपना हक पा लिया, कीमत मिल गई ऊँटों की, तो वो वापस काबतुल्लाह के पास आया और आकर कुरैश के लोगों से, कुरैश के सरदारों से कहने लगा कि वाकई ये बहुत ही बेहतरीन और नेक इंसान है जिन्होंने मुझे मेरा हक दिलाया, मेरा हक मुझे दिला दिया है। बड़े ही बेहतरीन इंसान है और दुआएं दी। उसके साथ ही जिसको उन्होंने पीछे भेजा था सारी बातें की खबर रखने के लिए, मालूम करने के लिए, वो शख्स भी पहुंचा। उससे इन लोगों ने सवाल किया कि तुमने क्या देखा? तो उसने कहा कि मैंने देखा कि अबू जहल जब घर के बाहर निकला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उस पर खौफ व दहशत तारी थी और वो बड़ा परेशान था, और मोहम्मद के कहने पर वो फौरी कीमत लाकर अदा कर दिया।
پیسے ادا کر دیا، اس کا حق اس کو دے دیا۔ اتنے میں ابو جہل بھی وہاں پر پہنچتا ہے تو قریش کے سردار اسے ملامت کرنے لگتے ہیں کہ ہم تمہیں بہادر سمجھتے تھے، تمہیں نڈر اور اچھا انسان سمجھتے تھے، لیکن تم خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے ہو اور محمد سے ڈر گئے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دیکھا کہ محمد کے سر پر ایک بہت ہی خوفناک اور بڑا اونٹ ہے، جس کی کوہان بہت بڑی ہے اور منہ کھولے ہوئے ہے وہ، اور میں نے اس جیسا خطرناک اور ہیبت ناک اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر میں محمد کی بات نہ مانوں گا تو وہ اونٹ مجھے چبا جائے گا، اس لیے میں نے اس کی قیمت ادا کر دی اور اس کا حق اس کو دے دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی ایک مثال تھی کہ آپ ہمیشہ مظلوم کی مدد کیا کرتے تھے اور ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملے گا۔ یمن کی ایک بستی زبید، وہاں کا رہنے والا شخص زبیدی مکہ آیا 3 قیمتی اور بہت ہی عمدہ اونٹوں کو لے کر۔ مکہ کے بازار میں وہ اونٹوں کو بیچنے کے لیے پیش کیا۔ اونٹ بہت اچھے تھے، بہت عمدہ تھے، لوگ انہیں دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، ان کا سودا کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں ابو جہل، جو لوگوں کو ستانے، ان پر ظلم کرنے اور ان کو تنگ کرنے میں مشہور تھا، وہ پہنچ گیا۔ اس نے زبیدی سے اونٹوں کی قیمت معلوم کی تو زبیدی نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں یمن کے علاقے زبید سے آیا ہوں اور بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ میرے اونٹ اچھے داموں میں فروخت ہوں گے۔ تو اس نے قیمت بتائی تو ابو جہل نے کہا کہ تم قیمت بہت زیادہ بتا رہے ہو، تم ایک اونٹ کی جو قیمت بتا رہے ہو میں تمہیں 3 اونٹوں کی قیمت اتنی ہی دوں گا، یعنی ایک اونٹ کی قیمت میں 3 اونٹ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل اونٹوں میں دلچسپی لے رہا ہے اور یہ زبردستی اونٹ خریدے گا تو دوسرے لوگ خریدنے سے پیچھے ہٹنے لگے، اور وہ زبیدی بڑا پریشان ہوا کہ اس اجنبی شہر میں میری اونٹ کی قیمت اتنی کم کر دی جا رہی ہے اور مجھے بہت گھاٹے اور بہت نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب ابو جہل کو لوگوں نے بھاؤ کرتے ہوئے دیکھا، جب اس سے قیمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب وہ زبیدی بڑا پریشان ہوا اور پھر وہ بھی ویسے ہی کعبۃ اللہ پہنچا اور قریش کے سرداروں سے کہنے لگا کہ ابو جہل میرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا کہ میرے اونٹ کو بکنے نہیں دے رہا ہے، اس کی قیمت بہت کم کر دی ہے، اگر میں اس دام میں اونٹ بیچوں گا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو قریش کے لوگ اس کی بات سنے اور انجان بنتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ تمہیں انصاف دلائے گا کوئی تو یہی شخص دلائے گا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے ساری بات بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اونٹ ابھی بازار میں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اٹھو، ہم اس بازار کو جاتے ہیں۔ بازار پہنچ کر جب آپ نے اونٹ دیکھیں تو واقعی اونٹ بہت خوبصورت، بہت اچھے اور بہت عمدہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قیمت دریافت کی تو اس نے قیمت بتائی، آپ نے قیمت ادا کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ان 3 اونٹوں کو بیچنے کے لیے پیش کیا۔ اب بیچنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگ جو بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اونٹ خریدنے میں، لیکن ابو جہل کی وجہ سے نہیں خرید رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت بتائی اور قیمت کے ساتھ اونٹوں کو بازار میں پیش کیا تو فوری طور پر
2 اونٹ بک گئے اور 2 اونٹ کی قیمت اتنی آ گئی جتنی قیمت اس زبیدی نے مانگی تھی جس کو آپ نے ادا کر دی تھی. باقی 1 اونٹ بچا تو وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد فروخت ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی ساری قیمت بنو عبد المطلب کے خاندان کی بیواؤں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ابو جہل اس بازار میں موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جہل اگر تو نے اس طرح کا کام آئندہ کیا تو بات اچھی نہیں ہوگی. تو وہیں پر مشرکین مکہ کے کچھ لوگ موجود تھے. وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ابو جہل سے کہتے ہیں کہ ابو جہل تو اتنا بزدل ہو گیا, اتنا ڈر گیا, کیا تو محمد کی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں تو محمد کی بات قبول نہیں کروں گا. میرے خوف زدہ ہونے, میرے مرعوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہیں جو نیزہ تانے ہوئے ہیں, اور اگر میں کچھ کروں تو مجھ پر حملہ کر دیں گے. مجھے ایسے لگ رہا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بار مظلوم کا ساتھ دیا, ظالم کو ڈانٹ پلائی اور اسے انتباہ دیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے جہاں آپ نے مظلوم پریشان حال کی مدد کی, اور آپ لوگوں کو بھی تعلیم دیتے تھے کہ پریشان حال لوگوں کی مدد کریں. ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد یہ بات سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ظلم سے روک دو. تو ہمیں بھی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.